شیطان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے اوپر اب میرا کوئی بس نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہوا ہے. اور جب انسان واش روم کے اندر جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ دعا واش روم میں جا کے نہیں بلکہ جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. انسان بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے, جانے سے پہلے باہر ہی اس کو دعا پڑھنی چاہیے. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین سے جنات سے محفوظ رکھتے ہیں, وہ امن میں رہتے ہیں. شیاطین سے جنات سے آج کل یہ بہت زیادہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑے اس طرح کے منہ میں پیش آتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے, شیاطین کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں خود فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے نام سے میرے ذکر سے دور بھاگے گا اس کی زبان پر ہیلو ہائے اوکے بائے سارا کچھ آتا ہے, میرا ذکر ہی نہیں آتا. ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اللہ پاک نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے, اتنا بڑا تحفہ دیا ہے یہ سلام کا. اور افسوس یہ ہوتا ہے سورہ حشر کے اندر یہ اللہ پاک ایک صفاتی نام ہے. کسی کو سلام کرنا, سلام اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے. سورہ حشر میں اللہ پاک نے اپنے اس نام کا تذکرہ کیا ہے. اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے نام کو سیدھا اپنی زبان سے الفاظ اپنی زبان سے سیدھا ادا ہی نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے السلام علیکم, کوئی مختلف طریقے سے کہتا ہے, کوئی سلام علیکم کہتا ہے. دیہات میں اور بیغار دیتے ہیں, شہروں میں وہ بھی جو ہے نا وہ سیدھی طرح سے اور سیدھے الفاظ کے السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا بہترین تحفہ ہے. آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں, اس سے کلام کرتے ہیں, اس کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے عزیز بھائیو سنت کو اپنانا چاہیے, سنت کو ترجیح دینی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت رکھنا یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میرے طریقے سے محبت کی ہے, میرے طریقے کو اپنایا ہے, میرے طریقے پر چلا ہے, میرے طریقے کو ترجیح دی ہے, گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی دلیل پیش کی ہے, اسے میرے ساتھ محبت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا ہے. آپ کسی سے جب بھی فون پہ بات کرتے ہیں کتنی غلط بات ہے کہ انسان کہے ہیلو, کتنی غلط بات ہے. اور اللہ معاف کرے یہ ایسے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے, وہ اپنی زبان کو اور ٹیڑھا کر کے یہ لفظ ادا کرتا ہے. مگر مسلمان کے لیے یہ درس نہیں ہے, یہ سبق نہیں ہے. آپ اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہیں السلام قبل الکلام, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سلام کے ساتھ ابتدا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا اتنا جواب ہی نہیں دینا چاہیے. تو یہ دعوت دینی چاہیے کہ آپ جب بھی بات کریں سب سے پہلے سلام اللہ پاک کا نام لیں, اس سے برکت بہت زیادہ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے ایک صحابی سوار ہے, سواری کے اوپر, سواری کا پاؤں بدک جاتا ہے, سواری کا پاؤں بدک جاتا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ شیطان کا بیڑا غرق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں اور سواری کا پاؤں بھی لگ گیا ہے. صحابی کہتے ہیں شیطان کا بیڑا غرق ہو, اس نے نقصان کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا, میرے صحابی ایسے نہیں کہو. میرے عزیز بھائیو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, ایک دم سے آگے سے گاڑی آ گئی ہے یا لگ گئی ہے, ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا تو گالی نکلے گی آگے والے کو یا اپنے آپ کو یا گاڑی کو. ہماری زبان سے کوئی اچھا لفظ نہیں نکلتا. ایک دم سے جب مصیبت آتی ہے کبھی غور و فکر کیجئے گا, ہماری زبان سے اچھا لفظ نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ عادت نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی زبان کے اوپر رواں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی کلمات کو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے فوری زبان سے بسم اللہ نکلنی چاہیے, یہ برکت کا باعث بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں شیطان کا بیڑا غرق ہو. نبی علیہ السلام نے منع کر دیا, فرمایا یہ کیوں کہتے ہو, آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب آپ کہتے ہیں نا نقصان کے اوپر شیطان کا بیڑا غرق ہو, یہاں پر تو شیطان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا بھی کرتے ہیں, دوسرے کا بھی کرتے ہیں, اس کو بھی گالیاں, اپنے آپ کو بھی گالیاں, گاڑی کو بھی گالیاں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے کیوں کہتے ہو؟ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو تو شیطان جو ہے وہ ایک کمرے کی طرح پھولتا ہے, اتنا زیادہ پھولتا ہے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے, کوٹھی ہوتی ہے, اتنا زیادہ پھولتا ہے, اور کہتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے,
میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے, ایسا معاملہ پیش آتا ہے, آپ بسم اللہ پڑھیں. فرمایا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا, شیطان جو ہے یہ ایک مکھی سے بھی زیادہ سکڑ جائے گا, سکڑ کر ذلیل ہو جائے گا. کس نے اللہ کا نام لے لیا, ایک مکھی سے زیادہ سکڑ جائے گا. کون؟ شیطان. کیسے؟ جب بسم اللہ پڑھیں گے. اتنی زیادہ پاور اللہ کے نام میں, اتنی زیادہ برکت اللہ کے نام میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے, بسم اللہ جب اپنی زبان سے اتنا لفظ بندہ ادا کرتا ہے, میرے عزیز بھائیو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں, اور ان کو ادا کرنے کی نیکیاں 190. چلتے پھرتے نیکیاں بھی ملتی ہیں, برکت بھی آتی ہے, شفا بھی ملتی ہے, کام بھی حل ہوتے ہیں. اور یہ حدیث سنیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے نا تو اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے, ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے, ایک سطر, ایک پردہ بن جاتا ہے, نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نام سے شیطان اتنا چڑھتا ہے, اتنا ذلیل ہوتا ہے, اتنا خوار ہوتا ہے, اتنا بھاگتا ہے اللہ کا نام سنتے ہی. اب ہم اذان شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے, اللہ پاک کا نام ہے نا, اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شیطان جب اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے اللہ اکبر کی تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اس کی آواز ختم ہوتی ہے اذان کی, اتنی دور بھاگ جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو ان چیزوں کا, ان باتوں کا آپ کو پہلے بھی علم ہے, مگر یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم, سچی بات ہے, بہت زیادہ غفلت کے اندر ہیں. جتنا کریم رب ہے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کا اختتام اسی بات کے اوپر کیا ہے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کا جو نام ہے وہ بڑا ہی بابرکت نام, بڑا ہی بابرکت نام ہے اللہ پاک کا نام. اب دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم دوسری چیزوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں, کاش ہمیں صحیح مسائل کا, معاملات کا پتہ چل جائے, صحیح سیرت کا پتہ چل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھے, اللہم جنبنی الشیطان, اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھنا, وجنب الشیطان, اللہم جنبنا الشیطان, اللہ ہمیں دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا, وجنب الشیطان, اور شیطان کو دور رکھنا, کس سے؟ مما رزقتنا, جو تو ہم کو رزق دے گا, جو اولاد دے گا, جو اے اللہ تو ہم کو رزق دے گا, اولاد دے گا, اس سے شیطان کو بھی دور رکھنا. تو میرے عزیز بھائیو کیا یہ دعا ہم میں سے کسی کو یاد ہے, یا ہم میں سے کسی نے یہ پڑھی ہے, کیا کبھی یہ اللہ کا نام لیا ہے؟ اب دیکھیں فضیلت کیا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو رزق دیتے ہیں, اولاد کا رزق, اولاد عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اولاد ہے, جو پیدا ہونے والی اولاد ہے جس سے پہلے دعا پڑھی گئی تھی, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شرارتوں سے, اس کے حملوں سے محفوظ رکھیں, محفوظ رکھیں. شیطان کی شرارتوں سے, حملوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں. اور میرے عزیز بھائیو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, شاید اس چیز کا علم کم بھائیوں کو. اب شادی ہوتی ہے, اگر پہلی رات ہے تو انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ صبح کو لوگ مجھے کیا کہیں گے اس بارے میں, تم نے منہ دکھائی کیا دی. ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے لڑکی والوں سے, لڑکے والوں سے, اس نے یہ منہ دکھائی کیا دی. میرے عزیز بھائیو یہاں پر دو حدیثوں کو سمجھیے گا ذرا. پہلی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شادی کی پہلی رات ہے, آپ اپنے گھر والوں کے پاس گئے ہیں, اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھیں ذرا اوپر کر کے اور دعا پڑھیں. فرمایا اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھو اور دعا پڑھو, اللہ سے خیر کی دعا مانگو. دعا بتلائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ہمارے یہاں فکر اور ہوتی ہے, دعا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے, فکر ہی اور ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں, فکر کیا ہوتی ہے کہ منہ دکھائی کیا دینی ہے, لوگ کیا کہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من التمس رضوان اللہ بسخط الناس, جو بندہ لوگوں کی رضا کو حاصل کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. اب دیکھیں ایک طرف سیرت ہے, نبی علیہ السلام کا عمل ہے, مبارک عمل ہے, آپ نے اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے اور دعا بتلائی ہے, یہ پڑھیں. اب جو بندہ اس عمل کو چھوڑتا ہے اور جو دنیاوی رسومات ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے, کس لیے؟ تاکہ لوگ راضی ہوں, پتہ چلے میں نے یہ دیا ہے, میں نے یہ کارنامہ پیش کیا ہے,
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ انہی سے عزت مانگے، یہ انہی سے عزت مانگے، لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے گھر والوں کے پاس جائے پھر بھی دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر باب باندھا ہے، اگر مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، اور نیت کرتا ہے کہ یا اللہ جو اولاد تو نے مجھے دی میں تیرے دین کے لیے استعمال کروں گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا اجر دے دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا اجر دے دیتے ہیں. اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں ایک نیت باندھ لیا کریں دل کے اندر، کل قیامت کے دن عمل کا بھی اجر ملے گا اور نیت کا بھی اجر ملے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے ہر کام کے اندر ایسی نیت ہو، اللہ کا نام لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مواقع کے اندر بہت زیادہ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، جب اس کی چارپائی کو قبرستان کے اندر قبر کے پاس لے کر آیا جاتا ہے، جب اس کی تدفین کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں کیا پڑھتے ہیں؟ جب میت کو قبر کے اندر اتارنے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. سارے ایسے لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میت کے جو ہے نا حقوق کیا ہیں، ان کو اٹھاتے ہوئے ان کو دفن کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے ہم نے. اور بدعات کو خرافات کو رواج دیا جاتا ہے. جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب بتائیں گے کسی حدیث کے اندر ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتلایا ہے؟ جو چیز بتلائی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. جنازے کو اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کلمہ شہادت کہا جائے. اچھی چیز ہے کلمہ شہادت کہنا، مگر اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے. آپ نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا کیسے کیا جائے، کیا کہا ہے. جنازہ پڑھایا جائے، جب میت کو قبر کے اندر اتارا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر ہم اس میت کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھی جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو یاد کیا کریں. اور مختصر اس جمعے کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ کے نام کو یاد رکھا کریں، اللہ کو یاد رکھا کریں. اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، جاگتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو اس چیز کی تلقین کیا کریں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کی ابتدا ہو. گاڑی میں بیٹھیں اللہ کے نام کے ساتھ، مسجد میں آئے اللہ کے نام کے ساتھ، باہر نکلیں اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.